بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اپنی زندگی کی ہر تفصیل اپنے دوستوں کو بتانا بند کر دیتے ہیں تو آپ کے دشمن معلومات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ رونے سے پلکیں بڑھنے میں مدد ملتی ہے؟ جب آپ اپنے پسندیدہ شخص سے بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز لاشعوری طور پر بدل جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ پیٹ کے بل سونا پسند کرتے ہیں تو جان لیں کہ آپ اداسی کا شکار ہیں۔ آئس کریم آپ کو ٹھنڈا نہیں کرتی بلکہ یہ تو آپ کو گرم کرتی ہے، کیونکہ آئس کریم کی تاثیر گرم ہے۔ ناظرین، سائیکالوجی کہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سچ بولے تو پہلے اس کی تعریف کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں تو جمائی لیں، وہ بھی جمائی لے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سے اتفاق کرے تو بات کرتے وقت اسبات میں سر ہلائیں۔ ناظرین، کہانی میں خود سے باتیں کرنا یا تنہائی میں خود سے باتیں کرنا ذہنی دباؤ کم کرتا ہے اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں وہ ذہانت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ 5 حالات میں اپنے دل پر قابو رکھیں۔ جب کسی محفل میں تمہاری تعریف ہو رہی ہو، جب کوئی فرد تم سے محبت کا اظہار کرنا چاہے، جب اچانک دولت اور عزت آنا شروع ہو جائے، جب کوئی بھری محفل میں تمہارے خلاف کوئی بات کرے اور تمہارا دشمن جب تم سے میٹھے لہجے میں بات کرنے لگ جائے۔ ناظرین، جب آپ کسی شخص کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو وہ شخص بھی آپ کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ رات کو جلدی نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے، جس کو آن ایکٹیو ہونے میں کچھ دیر لگے گی۔ ناظرین، اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لو، کئی سالوں تک آپ کا گلا بیٹھے گا نہیں۔ ناظرین، حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ سائیکالوجی کے مطابق شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ رونا دل کو مطمئن کرتا ہے اور غم کو ہلکا کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی میں اگر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جن باغوں کے مالی نہیں ہوتے وہ جلد ہی اجڑ جاتے ہیں۔ محققین کے مطابق سمندر کے نیچے تقریباً 20 ملین ٹن سونا موجود ہے۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی کو اپنے دماغ سے نکالنے میں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ محض خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاتھ ایک دن میں درجن بھر چیزوں کو چھوتے ہیں اور 10 لاکھ جراثیم کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں۔ بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں۔ اپنے جوتے کو کثرت سے دھوئیں، اس سے ان میں فنگل اور بیکٹیریا کے بڑھنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو آپ کی جلد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، سلاد کھانا صحت بخش ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب پھلوں اور سبزیوں کو اچھی طرح سے دھویا جائے۔ بصورت دیگر یہ پیٹ میں انفیکشن اور فوڈ پوائزننگ کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر کان بند ہو جائیں تو الٹے پاؤں چلنے سے کان کھل جائیں گے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ میڈیکل سائنسی ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد اگر شادی نہیں ہوتی تو لڑکوں اور لڑکیوں میں چڑچڑاپن، ڈپریشن، سٹریس، نیند کی کمی، بلڈ پریشر اور چہرے پر دانے جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض مصنوعی ڈالڈا گھی کبھی بھی استعمال نہ کریں بلکہ خالص تیل کا استعمال کریں۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو عجوا کھجور کا استعمال کروایا کریں۔
बकरी के दूध में प्याज का रस मिलाकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। अदरक का कहवा पीने से खून हरकत में आ जाता है। नाजरीन, ज्यादा गर्म चीज खाने के फौरी बाद ठंडी चीज खाने से दांत गिर जाते हैं। अगर पेट में दर्द हो तो निहार मुंह दही में इसबगोल का छिलका शामिल करके खाया करें। नाजरीन, चॉकलेट खाने से आपको खांसी में आराम मिलता है। करेले का पानी चेहरे पर लगाया जाए तो दाग धब्बे नहीं आएंगे और आपका चेहरा साफ रहेगा। नाजरीन, मर्दों या औरतों के शर्मगाह पर दाने निकल आए तो सौंफ के पत्तों का पानी हल्दी में शामिल करके शर्मगाह पर लगा लें, दाने जल्दी खत्म हो जाएंगे। नाजरीन, निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से आपका मैदा हमेशा साफ रहता है और आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। खाने में सब्ज कच्ची मिर्च खाने से आपकी बिनाई तेज हो जाती है। अगर पेट में दर्द हो तो लहसुन का रस और नमक पानी में डालकर पीने से आपके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। नाजरीन, अगर आप पौधों के गमले में एक चुटकी चीनी की डालकर उनकी जिंदगी को तवील कर सकते हैं। दुनिया में हर साल तकरीबन 17 करोड़ टन टमाटर खाया जाता है, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल बनाता है। टमाटर दरअसल फल है। रात के वक्त बादाम खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है। इससे आपके दिमाग की जहानत में इजाफा होता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं ठंडे कमरे में सोने से वजन कम होने में मदद मिलती है। अगर मैदा कमजोरी का शिकार हो जाए तो साबूदाना का 1 कप दूध में पकाकर खा लें। इंशाअल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदे की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। वो पत्ता जो जवाल में नहीं गिरता, वो अपनी बरादरी की नजर में गद्दार, दरख्त की नजर में वफादार और मौसमों की नजर में बागी होता है। नाजरीन, लिहाजा ये बात याद रखें कि चाहे आप कुछ भी करें, आप तमाम लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। अच्छे ताल्लुकात की खुशी पर असरात, इंसान अकेला खुश नहीं रह सकता। हम सबको ऐसे रिश्ते, ताल्लुकात और साथ चाहिए जो हमें सहारा दें, संभालें और खुशी दें। तिब्बी तहकीक बताती है कि जो लोग मजबूत और अच्छे ताल्लुकात रखते हैं वो ज्यादा खुश, सेहतमंद और लंबी उम्र पाते हैं। नाजरीन गिरामी, साइकोलॉजी भी कहती है कि जिंदगी में खुशी और इत्मीनान का सबसे बड़ा राज पैसा या शोहरत नहीं बल्कि अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छे ताल्लुकात के फवायद: ज़हनी सुकून मिलता है, दिल का बोझ हल्का होता है, जब कोई सुनने वाला हो हौसला मिलता है, मुश्किल वक्त में एक दोस्त या खानदान साथ हो तो मुश्किलात आधी रह जाती हैं। नाजरीन, क्या कभी आपने महसूस किया है कि दिमाग में सब कुछ बहुत अच्छा सोचा होता है, लेकिन जैसे ही बोलने का वक्त आता है अल्फाज साथ नहीं देते। ये उस वक्त होता है जब ख्यालात को जुबान पर लाने की प्रैक्टिस कम हो। अल्फाज में सोचों को ढालना भी एक हुनर है और हर हुनर की तरह यह भी प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता है। रोजाना आईने के सामने अपने ख्यालात बोलने की आदत डालें, ऊंची आवाज में पढ़ें और कभी कभी अपने ख्यालात को लिख कर भी देखें। वक्त के साथ आपकी जुबान और ज़हन एक दूसरे से हम आहंग हो जाएंगे। नाजरीन, बात करने के लिए खूबसूरत अल्फाज के साथ सच्ची नीयत और साफ दिल की जरूरत होती है। जब दिल की बात निकलती है तो वो सीधी दूसरे दिल तक पहुंचती है। ज़हनी दबाव और डिप्रेशन कम करने के साथ बेहतरीन आजमूदा तरीके: नंबर 1, फजर की नमाज पढ़कर कुरान मजीद की तिलावत करें। नाश्ते से पहले सुबह की रोशनी में वक्त गुजारें। सुबह की पहली किरण में 15 से 20 मिनट वॉक करें।
روزانہ ورزش کی عادت اپنائیں۔ روزانہ ایک ہی وقت میں سونے جاگنے اور کھانے کی عادت بنائیں۔ گہری سانس کی مشق یعنی گہری سانس لیں، پھر 4 سیکنڈ کے لیے روک کر رکھیں اور پھر آہستہ سے چھوڑ دیں۔ تقریباً 10 سیکنڈ لگیں گے۔ روزانہ 3 سے 4 دفعہ 5 منٹ کے لیے یہ مشق ضرور کریں، اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 3 نعمتیں یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ یہ عادت دماغ کو مثبت سوچ کی طرف بلاتی ہے۔ ناظرین، متوازن غذا یعنی پھل، سبزیاں اور گوشت کھائیں، بازاری کھانوں سے پرہیز کریں اور گھر کا بنا ہوا صحت مند کھانا کھائیں۔ دوستوں، اپنوں سے جڑے رہیں، یعنی ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ضرور سوشل گیدرنگ کریں، کسی کے گھر جائیں، دوستوں سے ملیں اور دعوت گھر پر رکھیں یا کسی کے ہاں دعوت پر جائیں۔ دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں۔ یہ بات زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ جب آپ نہانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ انگلیاں یا پاؤں کی انگلیاں سکڑ کر جریوں والی ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی نقص یا پانی سے نقصان نہیں، بلکہ اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نظام ہے کہ جب ہاتھ یا پاؤں کافی دیر تک پانی میں رہتے ہیں تو آپ کا اعصابی نظام ایک آٹو ری ایکشن شروع کر دیتا ہے اور انگلیوں کی کھال میں جریاں آ جاتی ہیں۔ یہ جریاں عام پانی میں چیزیں پکڑنے یا پاؤں پھسلنے سے بچانے میں مددگار ہوتی ہیں، یعنی جیسے ٹائر میں نالیاں ہوتی ہیں تاکہ پانی نکل سکے اور ٹائر کی گرفت مضبوط ہو، اسی طرح انگلیوں کی جلد میں بننے والی یہ لائنیں آپ کو گیلی چیزیں یا زمین پر پھسلنے سے روکتی ہیں۔ یعنی یہ جسم کا اپنا قدرتی گرپ سسٹم ہے۔ سوچیں، یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ جینیس ڈیزائن ہے کہ جہاں خطرہ زیادہ وہیں جسم خود حفاظتی موڈ آن کر لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، معاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ اکثر ہم دوسروں کی غلطیوں کو دل پر لگا لیتے ہیں اور ان کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے دل میں بوجھ رکھتے ہیں، مگر اصل نقصان ہمیں خود ہوتا ہے، کیونکہ غصہ اور کینہ ہمارے دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ معاف کرنا ضروری ہے کیونکہ معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اپنے دل سے ایک بوجھ اتار دیتے ہیں، مطلب آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ ذہنی صحت کے لیے غصہ اور نفرت نقصان دہ ہیں۔ ناظرین، سائیکالوجی کہتی ہے کہ دل میں کینہ رکھنے سے ذہنی دباؤ اور جسمانی بیماری بڑھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور معاف کر دو، بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ دوسروں کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں، بلکہ یہ کہ آپ وقتی طور پر خود کو سکون دینے کے لیے بوجھ چھوڑ دیں۔ مثلا کسی نے آپ کی بات پر تنقید کی، اگر آپ اسے دل میں رکھتے ہیں تو آپ بار بار پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ دل میں کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے معاف کیا، تو سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ معاف کرنا دوسروں پر احسان نہیں بلکہ اپنے دل پر احسان اور شفقت کرنا ہے۔ ناظرین، گنجپن کی بیماری دور کرنے کے لیے سرسوں کا تیل 1 کلو، آب پکھڑا 1 کلو، آب پیاز آدھا کلو، جونک 40 گرام، اکر کرہ 20 گرام، روغن ہیضہ پورک 200 گرام۔ ترکیب تیاری: سب سے پہلے سرسوں کا تیل اور آب پکھڑا برتن میں ڈال کر آگ پر پکائیں۔ جب صرف تیل بچ جائے تو اس میں آب پیاز ڈال دیں۔ جب آب پیاز جل جائے تو تیل بچ جائے تو اتار کر ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں۔ پھر اس تیل میں جونک اور اکر کرہ ڈال کر پھر آگ پر پکائیں۔ جب سب چیزیں جل جائیں اور صرف تیل بچ جائے تو چھان کر آخر میں روغنی
हैजा मुर्ग डालकर बोतल में भर ले और गंजपन की जगह पर लगाएं। इंशाल्लाह 20 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही मुजर्रब तेल है। नाजरीन गिरामी, इमामा मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आपका अपने रब से ऐसा ताल्लुक कैसे बना? उन्होंने कहा, इमाम इब्ने सम्माक रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत से। कैसे? फरमाया, मैं कूफा जा रहा था, असर की नमाज के बाद एक मस्जिद में गया। वहां एक शख्स लोगों को वाज कर रहा था। मैं बैठ गया और सुनने लगा। उसने कहा, जो अल्लाह के साथ कभी कभार ताल्लुक बनाए, अल्लाह भी उसके साथ कभी कभार ताल्लुक बनाता है, और जो अल्लाह से मुंह मोड़े, अल्लाह भी उससे मुंह मोड़ लेता है, और जो अल्लाह की तरफ मुकम्मल झुके, अल्लाह भी अपनी रहमत के साथ उसको कबूल कर लेता है। अलामा करखी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने कहा, बस अब मैं अपने रब की तरफ झुक जाऊंगा ताकि वो मुझे अपनी वसी रहमत से कबूल कर ले। नाजरीन, अपने घरों के राज महफूज रखो, क्योंकि जो रिश्ते एतमाद और राजदारी पर कायम हो वो कायम रहते हैं, और जिनके पर्दे खोल दिए जाएं वो बिखर जाते हैं। जज़ाकल्लाह।